نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سبحان اللہ. هو الذي وہی ہے، ایسی شان والا، ایسی آن والا، جعل لکم اللیل، کہ جس نے بنائی ہے واسطے تمہارے رات کو. رات دن کی پیدائش انسانوں کے لیے ہے، دوسری مخلوق انسان کی طفیل ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے. جعل لکم، بنائی ہے واسطے تمہارے، انسان مخاطب ہے، انسانوں تمہارے لیے، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے. باقی مخلوق انسان کی طفیل فائدہ اٹھاتی ہے. سارا عالم انسان کی خاطر بنایا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے خالق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بنایا انسان تیرے لیے ہے. انسان تجھے یہ شان بخشی ہے، اللہ رب العزت نے دن تیرے لیے، رات تیرے لیے، جانور تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے. تیری بھی تخلیق کا مقصد ہے نا، تو کس کے لیے ہے؟ تو پھر جان کہ جب سب کچھ تیرے لیے ہے، تو خدا کے لیے، خدا کی بندگی کے لیے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. رات کو بنایا ہے تمہارے لیے، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ سکون پاؤ اس میں. رات کا اندھیرا چھا دیا اور اس کے اندر تم سو جاؤ، سکون حاصل کرو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن بنایا ہے تمہاری آنکھیں کھولتا. دن کو جاگ جاؤ، آنکھیں کھولو، کام کاج میں مصروف ہو جاؤ. رات کا اندھیرا چھا جائے، دن کا ساری تھکن اس اندھیرے میں لیٹ جاؤ، آنکھیں بند کرو، سو جاؤ، تمہاری تھکن دور ہو جائے، اس کے اندر تم سکون پاؤ. دن کو آنکھیں کھولے اور کام کاج میں مصروف ہو جاؤ. ان فی ذالک لآیات، بے شک بیچ اسی کے البتہ نشانیاں ہیں. لقوم یسمعون، اس قوم کے واسطے جو توجہ سے نبی کے فرمان کو سننے والے ہوں، غور سے سمجھنے کے لیے، غور سے جو سننے والے ہوں نبی کے فرمان کو. یہ اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں. کتنیاں نشانیاں رکھی ہیں، اگر توجہ کرو، غور کرو، اور سے دیکھو تو کیا رات کے اندر بھی نشانی ہے تمہارے لیے، پیغام ہے، دن کے اندر بھی پیغام ہے. یعنی اس آیت کے اندر غور کریں تو اس کے اندر مرنا، جینا، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. اسی میں ہے سب کچھ، کہ تیرے لیے پیغام اور نشانیاں ہیں. کیسے ہے مرنا، کیسے ہے اس کے اندر جینا اٹھنا، کیسے ہے حساب کتاب، کیسے ہے. ذرا غور کریں، توجہ کریں. رب نے کیا فرمایا؟ رات کو بنایا تمہارے لیے تاکہ تم
سکون پاؤ اس کے اندر، تم سو جاؤ۔ اور حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ سونا نصف موت ہوتی ہے، سونا نصف موت ہے، یعنی مرنا ہے۔ رات کو انسان جب سوتا ہے تو گویا کہ مر جاتا ہے، موت کے اندر چلا جاتا ہے، سونا نصف موت ہے۔ اور صبح کو اٹھتا ہے گویا کہ زندہ ہو جاتا ہے، مرنا بھی آ گیا، جینا بھی آ گیا۔ اور آنکھیں کھولنے کے بعد، زندہ ہونے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد جب حشر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ حساب کتاب میں نہیں، صبح ہوتے جیسے تم کام کاج میں اندر مصروف ہو جاتے ہو، اس طرح مرنے کے بعد جب اٹھو گے، اٹھنے کے بعد تم حساب و کتاب کے اندر۔ یہ تمہارے لیے نشانیاں نہیں تو کیا ہے؟ کتنا بڑا پیغام ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو فرمایا جا رہا ہے یہ نشانیاں تو ہیں، لیکن اس قوم کے واسطے جو سمجھنے کے لیے غور سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، قالوا بولتے ہیں، کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ کون؟ اس کے اندر مشرکین، یہود و نصارہ سارے شامل ہیں۔ وہ کیا بکواس کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ وہ بولے بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولدن، اولاد بنا لی۔ ولدن، ابن کو بیٹا کہتے ہیں اور بنت کو بیٹی کہتے ہیں، لیکن جہاں لفظ ولد آئے، یہ ولد بیٹے کو بھی شامل ہے اور بیٹی کو بھی، بیٹے اور بیٹی پر بولا جاتا ہے، اس لیے یہ واحد بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے۔ اب سب کو خطاب کہ بعض نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا، مشرکوں نے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ اس لیے اس کے اندر مشرکین بھی شامل ہیں، یہود و نصارہ بھی شامل ہیں کہ والدن، وہ کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ او مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، سن کر تم یوں جواب دو سبحانہ، اس کی پاکی سے جواب دو، وہ پاک ہے، ان سب سے پاک ہے، ان سب عیوب سے پاک ہے۔ هو الغنی، اب ان کی اس بکواس، اس بات کا اس سے رد کیا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے یہاں هو الغنی کہہ کر کہ وہ تو بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ جو اولاد والا ہوتا ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے، بڑھاپے میں بیٹے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ محتاج میں اس کو محتاج ہوتا ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ میرا رب اس سے پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ یہ سب ان کو فنا ہے، سب نے فنا ہونا ہے۔ وہ ذات پاک، وہ تو ازلی ہے، ابدی ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ والغنی، وہ بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، واسطے اسی کے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، ان سب کا مالک ہے۔ اب اس سے بھی ان کی اس بکواس کا رد کیا جا رہا ہے۔ هو الغنی کہہ کر رد کیا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اب اس سے بھی دوسری دلیل دے کر ان کا رد کیا۔ کیسے؟ باپ اولاد کا مالک نہیں ہوتا، باپ اولاد کا مالک نہیں ہوتا،
خالق کائنات ماں سوا جو کچھ ہے وہ سب کا مالک ہے، تم اس کے لیے اولاد کہتے ہو، قاعدہ ہے تو باپ تو اولاد کا مالک نہیں ہوتا، وہ ذات تو وہی ایسی شان والے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں، وہ سب کا مالک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اب یہ تیسری دلیل ہے، فرمایا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی سند، بہذا اس بکواس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے، کوئی دلیل ہے ہی نہیں تمہارے پاس، اس سے رد کر دیا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تمہیں علم نہیں، جس کا تمہیں علم ہی نہیں، جو جانتے نہیں ہو، وہ بات خدا کی ذات پر کہتے ہو۔ اب اس کو کیسے جانا، کیسے مانا جائے؟ بس اس طرح جانو، اس طرح مانو جس طرح اس کے حبیب نے کہہ دیا۔ ہم خدا کو اس طرح مانتے ہیں، اس طرح جانتے ہیں جس طرح ہمارے کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم نے فرما دیا ہے، ہم اسی طرح ہی ان کو، اس ذات پاک وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔